ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الظالمين. فانصرنا على القوم المشركين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا، عذاب القبر وعذاب الحشر وعذاب الآخرة. واحشرنا مع المتقين مع الأبرار. واحشرنا مع المتقين مع الأبرار. واحشرنا مع المتقين مع الأبرار. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا ذا الجلال والإكرام. يا ذا الجلال والإكرام. يا ذا الجلال والإكرام. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. مولا ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. اے اللہ لغزشیں، کوتاہیاں، سیاکاریاں، بدعتواریاں، نافرمانیاں مولا یقیناً اعمال نامے میں بھری ہوئی ہے. اے اللہ اس کا کوئی عذر ہمارے پاس نہیں ہے. مولا تیرے طرح آپ کی ذات معاف کرنے والی ہے. اے اللہ ہم تو اقراری مجرم ہے اور آج کرتے آئندہ گناہوں کے نہ کرنے کا. اے اللہ وہ گناہ جو رات کے تنہائی اور اندھیرے میں ہوئے اس کو بھی معاف فرما. اے اللہ جو گناہ دن کے اجالے میں کیے اس کو بھی معاف فرما. جو گناہ جان بوجھ کر کیے اس کو بھی معاف فرما. اور جو گناہ انجان سے کیے اس کو بھی معاف فرما. اے اللہ چھوٹے یا بڑے جوان سے نوجوان کے جتنے ہم سے گناہ ہوئے اے اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کرنے کے فیصلے فرما. اے اللہ نکاحوں فرشتوں کو بلانے کے فیصلے فرما. اعمال نامے میں سے گناہوں کے مٹانے کے فیصلے فرما. اے اللہ آپ معاف کر دیں گے تو ہمارا کام بن جائے گا. اور اگر آپ نے پکڑ فرما دی اے اللہ آپ کو پکڑنا پورا حق ہے. اے اللہ آپ کو کون پوچھنے والا آپ نے کیوں پکڑ فرمائی. اے اللہ جس دن ہماری پکڑ آئے گی ہم تو ہلاک اور تباہ اور برباد ہو جائیں گے مولا. اور یہ ہماری ہلاکت اور تباہی اور بربادی پر شیطان تو خوشیاں منا رہا ہوگا کہ اس کا مشن کامیاب ہوا. لیکن دوسری طرف تیرے پیارے حبیب کو اس کا غم ہوگا، اس کا دکھ ہوگا، اس کا صدمہ ہوگا کہ میری امت، میرا امت ہلاک ہو گیا، میری امت تباہ ہو گئی، میری امت برباد ہو گئی.
بندے نوازی ہے، باوجود ہماری غفلت اور سستی اور کوتاہیوں کے آج تک مولا آپ نے ہمیں نبھایا ہے۔ اے اللہ آئندہ بھی نبھا لے، موت پر بھی نبھا لے، سکرات میں بھی نبھا لے، قبر میں بھی نبھا لے۔ اے اللہ ہمارے پاس کوئی نہیں تجھے دکھانے کے لائق نہیں ہے مولا۔ مولا تو معاف کر دے، اے اللہ تو معاف کر دے، اے اللہ تو معاف کر دے۔ جتنی بچی کچھ زندگی باقی ہے مولا، اس کو اپنے رضا والے کاموں پر لگانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ موت سے پہلے پہلے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما، اور جب ہمارے اس دنیا سے جانے کا وقت آئے ہم سب کا پوری امت کا اپنے اپنے وقتوں پر ایمان پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ کرنے والی موت نصیب فرما، اپنے راستے کی موت نصیب فرما، مدینے پاک کی موت نصیب فرما، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تلے جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا اور آخرت میں ہمارا بیڑا پار کر دے، مولا اچھے ننگے کو اچھا بنا دے، ہمارے مسائل کو حل فرما، ہماری ضرورتوں کو پورا فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ روزی روزگار میں برکت نصیب فرما، قرضوں کے بوجھ کو ہلکا کر دے مولا، اولاد کو نیک و صالح بنا۔ اے اللہ جو بے اولاد ہو انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں بیٹھی ہیں ان کے جوڑ کے مناسب رشتے انہیں مرحمت فرما۔ اے اللہ امت کی جان کی حفاظت فرما، مال کی حفاظت فرما، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، ایمان اور اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دین کے خلاف، اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف ہونے والے ہر مشورے، ہر سازش، ہر اسکیم کو ناکام بنانے کے فیصلے فرما، باطل آزادی کو مجلس فرما، باطل کے حوال اکھیڑ دے مولا، ظالم کو ظلم سے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما، اور ظالم اگر توبہ کے لائق نہ ہو اس زمین سے پاک کرنے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ اپنا فضل، اپنا کرم، اپنی غیرتائی شامل حال فرما۔ اے اللہ ہونے والے اس جودھپور ضلع کے اجتماع کو قبول فرما۔ اے اللہ اس اجتماع کو قبول فرما، اے اللہ اس میں آنے والوں کو قبول فرما، اس میں شرکت کرنے والوں کو قبول فرما، اے اللہ کہنے سننے والوں کو قبول فرما، نکلنے والوں کو قبول فرما، ساتھ دینے والوں کو قبول فرما، خدمت کرنے والوں کو قبول فرما، ہاتھ بتانے والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ اس اجتماع میں تیرے جن بندوں نے جس لائن سے تعاون کیا، جان لگائی ہے، مان لگایا ہے، دوڑے ہیں، چلے پھرے ہیں، اے اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما، ان کے جان مان لگانے کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرما، ان کی نسلوں سے اپنے دین کا کام لینے کے فیصلے فرما، ان کی دنیا اور آخرت کی ضروریات کا تکفل فرما۔ اے اللہ اس میں نکلنے والوں کو بے انتہا قبول فرما، ساتھ دینے والوں کو قبول فرما، پارٹی کو چوکیداری کرنے والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جنہوں نے جس لائن سے اجتماع میں ساتھ دیا اور ہاتھ بٹایا ہے، اے اللہ تو ان کا دین بنا، ان کی دنیا بنا، ان کی آخرت بنا، ان کی عاقبت بنا، ان کے نجات کے فیصلے فرما۔ اے اللہ خیر کے دروازے کھول دے، شر و فتنوں کے دروازوں کو بند فرما، ذلت و رسوائی کے دروازوں کو بند فرما، تباہی اور بربادی اور ہلاکت کے دروازوں کو بند فرما، عفو کا، عافیت کا، یسر کا، سہولت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ دستگیری فرما، اے اللہ مدد فرما، تیرے بہت سے بندے اے اللہ بیمار چل رہے ہیں، اس کو دواخانوں میں ہے، اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کلیہ کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ جتنے تیرے بندے پریشان حال ہیں اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کی رہائی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، اور وہ تیرے بندے جو ناجائز جیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں اے اللہ ان کی بھی شکلیں صورتیں وجود میں واضح فرما۔ اے اللہ امت کے ہر فرد امت کی دنیا اور آخرت کی جائز ضروریات کا تکفل فرما۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما۔ مولا تو ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے رشتے داروں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ مرحومات کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی عمروں میں برکت عطا فرما، انہیں ہمت عطا فرما، انہیں صحت عطا فرما، انہیں قوت عطا فرما، انہیں طاقت عطا فرما، ان کا سایہ تاج سروں پر قائم و دائم فرما۔ اے اللہ جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے مولا تو ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما، جنت الفردوس کا فیصلہ ان کے حق میں مقدر فرما، اور جن کے ماں باپ حیات مولا ان کے اولاد کو اپنے ماں باپ کی خدمت کی توفیق نصیب فرما۔
کمزور ہے مولا، آپ کی مدد کے بغیر اتنا بڑا کام ہم نہیں کر سکتے. اے اللہ قدم قدم پر رہبری فرما، مدد فرما، نصرت فرما. اے اللہ بے شک آج تک جتنا ہوا ہے آپ ہی کے کرنے سے ہوا ہے، اور جو ہو رہا ہے آپ ہی کے کرنے سے ہو رہا ہے، اور اللہ جتنا بھی ہوگا آپ ہی کے کرنے سے ہوگا. اے اللہ اپنے فضل کو بڑھا دے، اپنے رحم کو بڑھا دے، اپنے کرم کو بڑھا دے. امت کو اجرا و نصیبہ سوار دے. اس امت کے پھولنے اور پلٹنے کی مولا غیر سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما. اے اللہ دعوت کے کام کی بصیرت عطا فرما، کام کا شعور عطا فرما، کام کی سیاست عطا فرما، کام کا فہم عطا فرما. ہماری کسی نوکر کو سستی کی بنا پر تو ہمیں محروم نہ فرما. اللہ ملکوں میں عالم میں ہونے والے تمام چھوٹے بڑے اسفار کو، اجتماع کو، جوڑوں کو، مشوروں کو بے انتہا قبول فرما. صفات قبول سے آراستہ فرما، ہر خیر سے نوازنے کے فیصلے فرما، ہر لائی کے شرور سے حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے اکابرین کی عمروں میں برکت عطا فرما، انہیں ہمت صحت اور قوت و طاقت عطا فرما. ان کا سایہ تاج سر پر قائم و دائم فرما. جو اکابرین دنیا سے چلے گئے مولا تو ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما، اور ان کا نعمت بدل امت کو مرحمت فرما. اے اللہ اٹھتے ہوئے ہاتھوں کی تو لاج رکھ لے مولا. پچھلے یہاں پورے دن سے بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی ہڈیاں رہ چکی ہیں، ان کی آنکھوں کے بینائی کمزور ہو چکی ہے، یہ سب سے صحیح سے بیٹھ بھی نہیں سکتے. اے اللہ آج تیرے خوف سے تیری امید نے لگا دی. اے اللہ ان کو یہاں جمع کیا ہے اور یہ انتظار میں مغفرت کے بیٹھے ہیں. اے اللہ ان کے ہوئے پورے ہاتھوں کی تو لاج رکھ لے. اے اللہ تو بوڑھوں سے حیا فرماتا ہے اور بوڑھوں کے ہاتھ خالی لوٹاتے ہوئے تجھے حیا آتی ہے. اے اللہ ان بوڑھوں کی برکت سے اے اللہ ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما اس امت کو. اے اللہ ان کے ہوئے پورے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. اے اللہ ان میں وہ جوان بھی ہے جن کی عبادت کو درست فرماتا ہے، اور اے اللہ وہ آج جوان بھی تیرے سامنے مغفرت سے سوال کر رہے ہیں، ان کے ہوئے تو ہاتھوں کی لاج رکھنے مولا. اے اللہ اس مجمع میں وہ معصوم بچے بھی ہیں جن کے آواز نامے میں کوئی گناہ نہیں، اور وہ معصوم آج ہاتھ پھیلا کر تجھ سے دیا کا سوال کر رہے ہیں، تجھ سے ہدایت کی بھیک مانگ رہے ہیں. اے اللہ ان کے ہوئے معصوم ہاتھوں کی تو لاج رکھنے مولا. اے اللہ یہ سارا کے سارا مجمع اگر کسی سخی کے دروازے پر چلا جاتا اور اس سے وہ پیسے کی بھیک مانگتا، وہ سخی کبھی ان کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتا. اے اللہ آپ تو سخیوں کے سخی ہیں، آپ تو داتاؤں کے داتا ہیں، آپ تو قریبوں کے قریب ہیں مولا. دنیا والے تو مانگنے سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور آپ وہ داتا ہے اگر آپ سے کوئی نہ مانگے تو آپ ناراض ہوتے ہیں. اے اللہ اس اجتماع میں، اس مجمع میں اس کی حاجت کیا ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے اے اللہ تو خوب جانتا ہے. اپنے ایک بندے کی جان حاجت کو، جان ضرورت کو پورا کرنا مولا. تو کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا. اے اللہ تو کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا. اے اللہ تو کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا. اپنے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بنا دے، اپنے سامنے سر جھکانے والا بنا دے، اور ہماری ساری ضرورتوں کو اپنے ایسے خزانے سے پورا کرنا. اے اللہ تیرے جن بندوں نے اپنے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا متوقع ہے اور کہنا چاہتے تھے کہہ نہیں پائے، بہت سے پرچیاں لکھی ہے. ایسا کس کی حاجت کیا ہے، کس کی ضرورت کیا ہے تو خوب جانتا ہے. اپنے ایک ایک بندے کی جائز حاجت کو، جائز ضرورت کو پورا کرنا. اے اللہ جب نبی علیہ السلام نے جتنی خیر کی رحم کی دعائیں مانگی ہے ان تمام دعاؤں میں پوری امت کا حصہ شامل کرنا. اور تیرے محبوب نے جس شر سے بنا چاہیے پوری امت سے، اللہ اس امت پوری امت کے اللہ اس سے تو شر سے حفاظت کرنا. اے اللہ جو ہم نے مانگا ہے عطا فرما، اور جو مانگنے سے لے کے اپنے شان شان مرحمت فرما. اپنے فضل سے مولا، اپنے کرم سے، اپنے نبی علیہ السلام کی برکتوں سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. جزا اللہ عنا محمد ما وعده صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.